السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں سمینہ رانا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں. جی سر، میں بالکل ٹھیک. سر آج 8 مارچ ہے اور عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. سر آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں تو ٹریڈیشنلی میں ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے عورتوں کے حقوق دینے ہیں وہ بغیر دن منائے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں دینے ہیں وہ دن منا کر بھی نہیں دیں گے. وہاں پہ نعرے بھی ماریں گے اور اس کے بعد گھر جا کے وہ اسی طرح بیہیو کریں گے. لیکن آپ کو میں ایک اور بات یاد کرا دوں عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے، کہ شاید 1.7 بلین مسلمان یا سو کالڈ مسلمان جو ہیں دنیا میں، ان کا شاید ضمیر جاگ جائے تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ کے لیے جاگ جائے. کوئی نہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں مجھے تو ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور خاص طور حکمران ہیں اور کیا کہتے ہیں، جن کے پاس کوئی پیسہ ہے یا طاقت ہے یا اثر رسوخ ہے. کہ آج تقریباً اب 32,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں، جن میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ خواتین کی ہے، خواتین اور بچوں کی. تو عورتوں کے عالمی دن منانے والی عورتوں کو بھی غزہ کی عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کو صرف وہی عالمی دن منانا ہے کہ جہاں پہ وہ بغیر دوپٹے کے پھریں یا سلیو لیس پھریں اور میرا جسم میری مرضی کے گھٹیا قسم کے نعرے ماریں. ذرا غزہ کی بچیوں کے اوپر بھی کوئی مارچ کر لے تو آئی ول بی ویری گریٹفل ٹو دیم اینڈ آئی ول ریئلی ریسپیکٹ دیم. میں پھر ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گا. وہاں پہ جو بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے، وہاں جو ہسپتالوں کے اوپر بومبنگ ہوئی ہے، سکولز کے اوپر ہوئی ہے، پناہ گاہوں کے اوپر ہوئی ہے، وہاں جو امداد بھی نہیں جانے دے رہے، پانی تک کی امداد نہیں ہے. باقی تو چیزیں چھوڑ دیں، شدید ترین سردی انہوں نے چھت کے بغیر گزار دی وہاں پہ لوگوں نے. اور اب ان کی پوری ایک نسل کشی ہو رہی ہے اور نقل مکانی تو ہو ہی چکی ہے تقریباً. تو یہاں پہ 57 مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے تمام حکمران جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں. وہ ان کا ضمیر بھی مرا ہوا ہے. ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے میرے نزدیک تو، کیونکہ مسلمان میں تو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا، اور وہ تو پھر ڈرتا نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ کے اوپر کام چھوڑ کر پھر وہ کود پڑتا ہے. اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. کہ جو عشق الہی میں تھا وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو نمرود کی آگ میں کود گئے اور اللہ نے اس کو پھولوں کی چادر بنا دیا ان کے لیے. اور جو عقل والے تھے نا وہ ڈرتے رہے، سوچتے رہے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے کہ یار یہ آگ جلا تو نہیں دے گی، یہ تو نہیں کر دے گی، وہ تو نہیں کر دے گی. تو شاید ہی ہم لوگ بہت عقل مند ہو گئے ہیں اور جینوئن اللہ سے عشق نہیں ہے اور اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. تو عورتوں کے عالمی دن کے موقع پہ میری آپ کو بھی یہ ریکویسٹ ہے، آپ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. وہ میرا جسم میری مرضی، آپ ضرور نعرے ماریں، لیکن ذرا غزہ کی عورتوں کو اور شہید بچیوں کا بھی سوچ لیں، اور بچوں کا وہاں. بالکل. تو سر پاکستان میں جو عورت مارچ ہوتا ہے، آپ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے سپورٹر نہیں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک غیر ضروری چیز ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ہم ایک ایجنڈا کے تحت ہی عورت مارچ ہو رہا ہے. اس کی ایک فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے پیسہ ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، لگا ہوا ان کا پیٹرول لگا ہوا، ان کی گاڑیوں کا خرچہ چل رہا ہے، ان کے بجلی کے بل جا رہے ہیں، انگریزی بول بول کے کاروائیاں دکھا رہے ہیں. کرنے دیں ان کو، جہاں اتنے دن ہم منا لیتے ہیں وہاں ایک یہ بھی منا لیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے بہرحال پاکستان میں اتنی ڈسپیرٹی نہیں ہے جتنی اور جگہوں پہ. اور کسی کو میری بات اگر حیران لگے تو امریکہ میں عورت آج تک صدر نہیں بن سکی ہے، پاکستان میں 2 باری وزیر اعظم بن چکی ہے، پاکستان میں عورت نیشنل اسمبلی کی اسپیکر بن چکی ہے، پاکستان میں عورت جو ہے وہ سینٹ کی چیئرمین بن چکی ہے. تو وہ جو ہے وہاں پہ ایک نینسی پیلوسی آئی ہے صرف امریکہ میں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں پاکستان میں کافی ریپرزنٹیشن ہے. پاکستان نے تو ریزرو سیٹس دے دی ہیں پارلیمنٹ میں، خواتین کو بھی اور مائنورٹیز کو بھی. تو عورتیں بڑی ایڈیکویٹلی ریپرزینٹڈ ہیں الحمدللہ یہاں پہ. اور پھر بھی اگر ان کے ساتھ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کسی جگہ پہ یعنی تنگی کا سامنا ہے تو وہ ضرور اس کا سدباب ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ناٹ کریکٹ، میں اس کو انکریکٹ نہیں کہہ رہا،
لیکن میں ایک ریلیٹو کمپیریزن دے رہا ہوں کہ پاکستان میں آئی تھنک ویمن آر اسٹل بیٹر آف. رورل شاید کمزور ہوں، رورل میں شاید نہیں، لیکن اربن عورت تو ہماری دبنے والی نہیں ہے کسی سے. رائٹ. مبشر صاحب، یہ عورت مارچ والے تو چلیں ایک سائڈ پر ہو گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری حکومتیں عورتوں کی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے جو کام ہوتے ہیں حکومتی سطح پر، کیا وہ ہو رہے ہیں یا ان میں آپ کمی دیکھتے ہیں؟ نہیں، ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. میرا خیال ہے کہ ایک سیکنڈری چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزوں کی بہت کمی ہے، ایک تو ایجوکیشن کی اور ایک ہیلتھ کیئر کی. اور جتنا ہمارا اینول بجٹ ہوتا ہے ان دو چیزوں کا، وہ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں تعلیم میں، تربیت میں. تو اینی وے، اب میرا نہیں خیال کہ حکومتیں جو ہیں وہ خود سے کچھ کرتی ہیں. مبشر صاحب، چلیں آج کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پر بھی بات کرتے ہیں. کل 9 مارچ ہے، صدارتی انتخاب بھی ہونا ہے. آصف علی زرداری کامیاب ہو گئے ہیں ایم کیو ایم کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ کل بطور صدر بھی کامیاب ہوں گے؟ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ اچک زئی صاحب نے بھی درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کو، صدارتی الیکشن کو ملتوی کیا جائے مخصوص نشستوں والے معاملے کو لے کر. آپ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ملتوی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ملتوی نہیں ہوگا. اچک زئی صاحب جو ہے نا وہ ڈرامے کر لیں، چھلانگے مار لیں، کود لیں، اچھل کود کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہی گند کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان کو زیادہ مراد ملیں، زیادہ ان کو سہولیات ملیں. اور میرا خیال ہے 11 تاریخ کو الیکشن ہوگا ایز شیڈیولڈ، اور 11 تاریخ کو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک واضح میجورٹی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دوبارہ سے صدر نامزد ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک تاریخی چیز ہوگی کہ ایک سیولین جو ہے وہ 2 باری صدر بن جائے اس ملک کا، کہ اس سے پہلے تو نہیں ہوا. تو یہ پہلی بار ایک ریکارڈ ہوگا ان کا. تو اچک زئی صاحب کی باتیں جو ہیں وہ باتیں ہی رہیں گی بس. رائٹ. تو مبشر صاحب، یہ ایم کیو ایم کو جن وعدوں پر راضی کیا گیا، کیا وہ وعدے وفا ہوں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے بعد میں؟ دیکھیں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان سے فائنل کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو 2 دن سے جب آپ کہہ رہی تھیں اور ایم کیو ایم والے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے، میں نے کہا یہ ہر حال میں ووٹ ڈالیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، اور اینڈ میں مان لیں گے بالکل، اور پرانی تنخواہ پہ کام ہوگا. تو وہی ہوا ہے نا. اب اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہید میں ضرورت ہی نہیں ہے. مبشر صاحب، مولانا فضل الرحمان کا غصہ کم نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ہی نہیں بلکہ باہر بھی مشکل پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم تیار ہیں. پھر مولانا صاحب کی جانب سے کوئی تحریک، کوئی دھرنا، کوئی احتجاج پلان ہو رہا ہے؟ ایکٹیو ہے مولانا صاحب؟ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب چیخیں مار مار کے نا آپ پارا کو، جی ایچ کیو کو بتا رہے ہیں کہ پلیز میرے سے رابطہ کرو اور مجھے اپنا ٹھنڈا کرو اور مجھے منانے کی کوشش کرو، اور میں بڑا امپورٹنٹ ہوں تمہارے لیے، خاص طور افغان معاملات میں بڑا امپورٹنٹ ہوں. تو کوئی نہ کوئی کر لے گا ان سے رابطہ، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. مولانا کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ کے الیکشن سے فارغ ہو جائیں تو مولانا کی بھی سن لیں گے، وہ جا کے سب کچھ سن لیں گے. مولانا صرف اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم کا شکار ہیں اس وقت، اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اٹینشن مل جائے گی. آلرائٹ. مبشر صاحب، آئی ایم ایف کے حوالے سے سوال ہے میرے پاس. عمران خان نے جو خط لکھا تھا اس پر آئی ایم ایف کی نمائندہ کی جانب سے رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک مالیاتی ادارہ ہیں، ہم مالیاتی معاملات کے حوالے سے ملکوں سے ڈیل کرتے ہیں، اندرونی معاملات اور خاص طور پر سیاسی معاملات پر ہم بات نہیں کرتے. اس پر آپ کی تجزیہ میں چاہوں گی. اور دوسری جانب دوسرا سروے بھی ہے جائزہ. پہلے مجھے اس کا بتا دیں، میں نے آپ کو 5 دن پہلے جب یہ خط لکھا گیا تھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ سر ایسا ہی کہا تھا. تو آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے وہی کہا ہے جو میں نے کہا تھا پہلے. ایگزیکٹلی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے 2 مطلب ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے پاکستان کی بے عزتی کرانے کا موقع نہیں چھوڑا، ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جبکہ ان کو اور ان کے وکلا کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا ہونا ہے اور اس کا جواب کیا آنا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو انسلٹ کرانا تھا. اپنے لوگوں کے آگے انہوں نے خواہ مخواہ میں دوبارہ سے ٹارزن بننا تھا اس دن، کیونکہ ہر روز ایک نئے طریقہ ہوتا ہے نا، ترکیب ہوتی ہے ٹارزن بننے کے لیے، اینڈ نتھنگ ایلس. رائٹ. تو مبشر صاحب، آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جب کابینہ سازی کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر جائزہ مشن آئے گا سروے کے لیے، اور ہم تیار ہیں شہباز حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت آئی ایم ایف کو مطمئن کر پائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس وقت پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں.
اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF کا پیکیج انکریز ہو رہا ہے اور یہ تقریباً $8.5 بلین کا آئے گا. یہ $6 بلین کا نہیں ہوگا, یہ اس سے زیادہ کا ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے کچھ بینکس جو ہیں ان کے پاس کافی فارن ایکسچینج ریزرو آ چکے ہیں, کیونکہ پچھلے 3 مہینے میں پاکستان نے پریکٹیکلی امپورٹس پہ بڑی پابندی لگا کے رکھی یا نہیں ہوئے, اور ایکسپورٹس ہماری ہوتی رہیں, چاہے وہ 2% کم ہوئی ہیں لیکن ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس بینکوں کے پاس, انڈیپینڈنٹ بینکس کے پاس تقریباً $3-3.5 بلین, $4 بلین ہر ایک کے پاس, بڑے بڑے بینکس کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اسٹیٹ بینک نے ان سے وہ ڈالرز خریدنے شروع کر دیے ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس ایک 1 ٹریلین روپیز کی ایک اضافی رقم پڑی ہوئی تھی, اس سے انہوں نے وہ ڈالرز پرچیز کرنے شروع کر دیے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کا فوریکس ریزرو جو ہے وہ کافی امپروو بھی کر جائے گا. اور پھر رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ٹریڈیشنلی لوگ اس میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں. تو اس میں آپ کی جو فارن ایکسچینج کی ریمیٹنس ہے اوورسیز پاکستانیوں سے, وہ بھی پچھلے 3 مہینے میں آپ کو اتنی نہیں آئی ہوگی جتنی اگلے 1 مہینے میں آ جائے گی. تو یہ اگر 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں پاکستان جو ہے وہ اپنے فوریکس ریزروز کو امپروو کر لیتا ہے, اور اس کے بعد کوئی ایڈیشنل ریونیو سٹریمز ہماری شروع ہو جاتی ہیں, ساتھ ہی PIA اور اسٹیل مل کی نجکاری ہو جاتی ہے, تو تقریباً 2000 بلین سالانہ کا ایک وہ ٹیکہ جو ہے وہ ہمارا بچ جائے گا. اور اگر مئی تک ہم نجکاری کر لیتے ہیں تو جون میں بجٹ دینا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا اس حکومت کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ تمام ڈپریشن کے اندر جتنی ہم لوگوں کو ڈپریشن بانٹ رہے ہیں, ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ I think there is light at the end of the tunnel and that light is shining brightly, اور انشاءاللہ یعنی ہو سکتا ہے ٹرن اراؤنڈ, کوئی اتنی قیامت نہیں ہے انشاءاللہ. مبشر صاحب, my last question, عمران خان رمضان میں جیل سے باہر آ جائیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جب شیر افضل مروت کا خیال ہے تو ان سے ہی پوچھیں, میرے سے کیوں پوچھ رہی ہیں, کیونکہ میرا تو نہیں خیال وہ آ رہے ہیں. رمضان میں تو شیطان پس زندہ ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو وہیں رہنے دیں ابھی, اور پس زندہ ہی رہنے دیں, اور وہ ابھی نہیں نکل رہا, فکر نہ کریں. رائٹ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کی قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی تجزیے کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.